اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موجودہ حالات کے حساب سے اسرائیل کا حملہ، ایران کا حملہ، امریکہ کا حملہ اور سارے گلف کے تمام آلموسٹ پوری دنیا اس میں پریشان ہے، لیکن یہ 4 بڑی کنٹریز، 3 بڑی کنٹریز اور ادھر گلف کے تمام 6 ممالک جو ہیں یہ سب پریشان ہیں۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو مجھے لندن سے میرے ایک دوست نے بھیجا ہے، ایکچولی شاگرد ہیں سب جی، میں اب آپ کے سامنے ان کا آڈیو پلے کروں گا۔ السلام علیکم مجیب بھائی۔ مجیب بھائی خیریت؟ مجیب بھائی کیسے آپ؟ مصروفیت کی طرف سے آپ کا جواب نہیں آیا۔ پتہ نہیں مجیب بھائی ابھی آپ کی جو ریکارڈنگ سنا میں 10 منٹ کی، اس میں آپ بول رہے ہیں کہ تم لوگ ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ کہ تم وہاں سے، اگر تم کو معلوم ہے وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے تو وہاں یہ سے کئی میرے لوگ بھائی چل جا رہے ہیں بلکہ۔ سورہ نساء تو کی مجھے اس آیت میں نمبر 2 سوال ہوتے 97 ہیں، ہے۔ ایک اپنی حفاظت کی، اور ایک چیز کی یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی تم ہم کو ہمارے گھر سے نکال رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سوال ہوتا۔ اور وہ کمینے مطلب یہودیہ میں مطلب مار رہے نا بھائی اپنے کو جان پوچھ کے، عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو مار رہے ہیں ان لوگ۔ تو وہاں پہ ان لوگ بھی تو قبضہ کر کے اپنے کو ہٹا رہے نا مجھے بھائی، یہ بھی ایک وہاں پہ سوال ہے۔ تو لازم سی بات ہے، مطلب چلو بھائی تھوڑے اس میں نافرمان ہوں گے، تھوڑے اس میں کچھ، اب ایگزامپل اب آپ ذاتی گھر بنائے آپ کا نور خان بازار میں، چادر گھاٹ میں 2-3 منزلوں کا آپ ذاتی گھر بنائے، سب بنائے، اب کوئی آ کے ہندو بولا کہ بھائی نکل جاؤ ایسے، نہیں تو میں گھر توڑ دیتا ہوں، بولتا مطلب آپ تو بولیں گے نا بھائی میرا گھر ہے میں کیوں جاؤں بول کے، تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا۔ اب اس میں اور ایک شکل یہ بھی ہے مجھے بھائی کہ جب تم ایمان سے بھٹکیں گے، ایمان سے الگ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی مار ماریں گا ذلت کی بلکہ۔ تو اس میں یہ بھی ایک 2-3 چیزیں سامنے آ گئے، تو اس میں تھوڑا سا اگر آپ سن کے میرے کو جواب دیے اس کے بارے میں، تو تھوڑا میرے کو کل کے دن کوئی پوچھے تو میں بول سکتا ہوں مجھے بھائی پوچھنا انشاءاللہ۔ کیا ہے میرے بہت بہت بھائی، شکریہ اس کی میرے دعوت عزیز دینا بھائی۔ ہے آپ کو، اس کی دعوت دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے جواب میں یہی کہوں گا اعظم، اور الحمدللہ آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی۔ آپ سب سے پہلے سورہ مائدہ نکال لیجئے جو 5 نمبر پہ ہے، اس کی آپ آیت نمبر 20 اور 21 پڑھیے۔ یہ آیت نمبر 20 آپ بھی قرآن کھول لیجئے۔ تمام دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے، کبھی بھی میں کوئی نمبر بولوں، کوئی سورہ بولوں، پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے یا پھر سنتے سنتے اس کو سٹاپ کر کے قرآن نکالیے، دیکھ لیجئے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو پلیز مجھے آگاہ کریے، مجھے بھائی آپ نے آیت نمبر غلط بولی، پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی، ترجمے میں کوئی غلطی ہوئی، ڈور از اوپن فار یو، فار آل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ نے کہا، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، ترجمہ لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو ہر نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کی ہے، تم پر کی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، ایسی قوم، انبیاء پیدا ہوتے رہے، یعنی بہت لمبا ٹائم نہیں گزرا، ہر نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، خیر، اور تم کو فرما روا بنایا۔ فرما روا کیا ہے؟ سپر پاور، ساری دنیا پہ اپنی فرمان چلا رہے ہیں لوگ، فرما برداری کر رہے ہیں مجبوراً، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں دیا۔ دیکھیے آپ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طرح سے تعریف کر رہے ہیں اس قوم کی کہ تم کو میں بہت کچھ دیا، تمہاری بہت ساری غلطیوں کو معاف کرا، تم میں انبیاء پیدا کر دیے، اس کے باوجود بھی تم اتنا ہی زیادہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے رہے۔ اب موسیٰ کہہ رہے ہیں یہ اپنی قوم سے۔ اب 21 نمبر کی آیت، یا قوم ادخلوا الارض، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، ارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیے۔ لکھ دیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ابھی جو مثال دی ہے، اگر آپ ایک گھر بناتے ہیں، کوئی دوسرا آ کے قبضہ کر لے
تو میں بتاؤں گا نا، یا وہ بتائے گا بھائی یہ گھر میرا ہے، میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کے دیا ہے، میرے دادا نے مجھے لکھ کے دیا ہے، آپ کہاں سے آ گئے؟ بیسیکلی فلسطین ہے، لبنان ہے، یا قریب کے جو ممالک ہیں، بیسیکلی تھے تو یہ سب کچھ یہودی، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے نا۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو سب مسلمان تھے، موسیٰ کے قوم کے ماننے والے مسلمان، اور جو ہے عیسیٰ کے مسلمان، یہ سب جو فرما بردار ہیں وہی مسلمان نا بھائی۔ جو کافر ہو گیا، جو انکار کرا نبی کو، وہ کافر ہو گیا، دور ہو گیا۔ بہرحال جیسے انڈیا سے ٹوٹ کے پاکستان الگ ہوا، اس کے بعد سے ٹوٹ کے بنگلہ دیش الگ ہوا، یہ سب تو ایک ہی تھے نا پہلے، بیچ میں یعنی انٹرول میں، باقی تو سارا گلوب ایک ہی تھا آدم اور حوا کے وقت، یا وہ انسانوں کے وقت۔ خیر، ولا ترتدو، اور دیکھو رد نہ کرنا، علی ادبارکم، پلٹ کے نہ آنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے تم لوگ۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے آپ سورہ نساء کی 96، 97 اور یہ تمام آیات کو پڑھیے۔ 97 سے شروع ہو رہی ہے، رکوع ہی شروع ہو رہا ہے پورا۔ یہ رکوع میرے خیال سے 14 ہے یا 13 ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، ایسے لوگ جب ان کو وفات مل رہی تھی، ملائکہ ان کی روح کھینچ رہے تھے، موت دے رہے تھے، ظالمی انفسہم، جو ظلم کر رہے تھے، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، وہاں سے خالی نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی، بڑی نہ تھی، وائڈ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ الحمدللہ، I'm sorry۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کون سے؟ مرنے والے۔ اب وہاں فرشتوں کا ذکر ہے، اور جو ظلم سہتے ہوئے مر رہے تھے ان کا ذکر ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد الا المستضعفین، سوائے ان لوگوں کے، ہاں مگر وہ مرد، وہ عورتیں اور وہ بچے، یعنی بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں، بوڑھے بچے، یا بچے، معصوم بچے، واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے۔ آج تو ان لوگوں کے لیے پوری دنیا کھلی ہے، میں اکثر سمجھاتا ہوں۔ آیت نمبر 99، فَأُولَٰئِکَ عَسَىٰ اللَّهُ، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ رکوع بھی ختم ہو گیا، 3 آیتوں میں یہ پورا میٹر بھی بتا دیا گیا۔ اب میرے بھائی آپ نے ایک مثال دی ہے کہ مجیب بھائی کوئی بھی، مثال کے طور پہ کوئی بھی گھر بناتا ہے، میں نے تو نہیں بنایا، آپ نے بولا اگر آپ بناتے ہیں مثال کے طور، اور کوئی دوسرا آ کے اس پر حملہ کرتا ہے، کوئی ہندو کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہاں تو مسلمانوں کے گھروں پہ قبضہ کر رہے ہیں میرے بھائی۔ کبھی آپ نے سنا کسی ہندو نے قبضہ کیا؟ الا یہ کہ وہ بڑی پارٹی کے ساتھ ہو، ملا ہوا ہو پارٹی کے لوگ، یہ لوگ حکومت کے لیول پہ جا کے بدماشی کرتے، تو وہی کر رہے ہیں یہودی۔ مسلمانوں میں بھی یہی کیا کہ جب ان کے ہاتھ میں پاور آیا تو وہ ظالم بن کے کسی کا قبضہ نہیں کرے، بلکہ اس ایریا میں جا کے قرآن کی دعوت دیے، اپنے کیریکٹر سے سمجھائے کہ تمہارے کیریکٹر میں، ہمارے کیریکٹر میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ اس کتاب کی وجہ سے ہے۔ تو لوگ وہ کتاب قبول کر لیے کہ بھائی یہ کتاب پڑھنے سے انسان میں برابری ہو گئی، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے۔ رسول خود ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، رسول خود معمولی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جا رہے ہیں، ان کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے مجلس میں بیٹھنے کی۔ ہمارے یہاں تو گدی لگی ہوئی ہے مول صاحب کے لیے، خالی 2-4 فلور کی بلڈنگ بنا لیا، اونر بن گیا تو ایسی جگہ پہ بیٹھتا ہے، اس کو ہٹا نہیں سکتے آپ وہاں سے۔ محلے کا کاؤنسلر رہا تو اس کے چمچے پیچھے پھرتے رہتے۔ بہرحال یہ کتاب ایسی ہے جس میں سب ایک ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، اتنا بادشاہ کھڑا ہوا ہے، اس کا ڈرائیور ادھر بازو ہے، اس کا طباخ ادھر بازو ہے، کوک، اور یہاں کوئی ایسی تفریق ہی نہیں ہے۔ اب جس دن سے تفریق آئے گی، فرقے بنیں گے، یہ فلاں امام صاحب ہے، فلاں معتبر ہے، انہوں اولیاء اللہ ہے، انہوں فلاں ہے، انہوں مرشد ہے، ان کے ہاتھ چومنا چاہیے، پر اب دیکھیے جوتے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ بہرحال تو جب فرق محسوس ہونے لگا تو لوگوں نے بھی قرآن کو قبول کر لیا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے معلوم ہو گیا، جنت میں جانے کا راستہ اس میں لکھا ہوا ہے، طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، قبول کر لیا۔ تو اب جب
ایک محلہ ہے مثال کے طور پہ، اس میں 100 گھر ہندو تھے، اب اس میں 70% 60% گھر مسلمان ہو گئے، اب 40% بچے ہوئے ہیں، تو وہ 60% لوگ یا تو اپنی ایک مسجد نئی بنا لیں گے، یا پھر سارے مل کے بولیں گے بھائی یہ مندر میں آنے والا اب رہا ہی نہیں کوئی بھی، جیسا آج کل مسجدوں کا حال ہے، سوائے رمضانوں کے جمعے کے کبھی کبھار مغرب میں فل ہوتی، باقی تو خالی رہتی، تو بند کر دیے، آخری میں امام بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، بے شمار ایسے کیسز ہیں، اور پھر نئی سے نئی مسجد بناتے جا رہے ہیں، جس محلے میں آلریڈی 25 گلیوں میں 50 مسجدیں ہیں، وہاں پھر ایک نئی مسجد بن رہی ہے، کیونکہ فرقہ بنانا ہے اپنا. خیر، بہرحال ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول آ کے قبضہ کرے گا تو میں لڑوں گا. اچھا، پھر لڑنے والا یہ شرط لگائے گا جیسا اسلام نے بتایا ہے کہ مرد اور عورت سے لڑے گا، بیمار نہیں آئے گا، بوڑھا نہیں آئے گا، میدان میں جا کے لڑیں گے، گھروں میں گھس کے نہیں ماریں گے. یہ اسلام نے اصول بنایا، چنانچہ اس نے وار نہیں دی، اس نے سمجھایا سب کچھ، اور ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. ہماری جب حکومت آئی تو محبت سے لوگوں نے اپنے مندروں کو چینج کر کے مسجد بنا دی، کبھی مسجد سے چرچ بن گئے، کبھی کئی مسجدوں کے مندر بھی بن گئے ہوں گے. اس میں کون سی بڑی بات ہے، کون سی بری بات ہے؟ اگر آپ مسجد ہے، مندر ہے، گردوارہ ہے، یا پھر آپ کا معبد ہے یہودیوں کا، اٹ ڈیپینڈس کہ آج موزمجہ مارکیٹ میں 3 بڑی بڑی تھیٹر تھی، اور اشوک نورنگ وکرانتی، وہ تینوں کے تینوں مارکیٹ بن گئے. تو جب تھیٹر نہیں چلیں گی تو وہاں پر وہ موز بیچنے والے، موسمبی بیچنے والے وہاں پر وہ مارکیٹ بنائیں گے نا بھئی، یا شادی خانے بن گئے جہاں کتے مرے پڑے رہتے تھے جنگلوں میں، پیسے والے لوگوں نے جا کے بڑے بڑے شادی خانے بنا لیے. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کویلی کے گھر میں ہم رہتے تھے، بیٹا باہر گیا تو RCC کا گھر بنا لیا. بالکل یہی مثال ہے، مسجد توڑ کے مندر بنانا، مندر توڑ کے چرچ بنانا، چرچ توڑ کے گردوارہ بنانا، پھر گردوارہ توڑ کے مسجد بنا دینا، جب تھوڑا سا ڈیزائن چینج کر کے. اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کی موجودگی میں آپ کے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کے بنائی گئی ہیں، اس میں کافر اور منافق آ رہے نا نماز پڑھنے کے لیے. اب بتائیے آپ. چلیے، بہرحال آپ کی جو مثال ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بتایا، اب یہ لوگ NRC PRC کر کے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں. تو جب تم کو پتہ ہے کہ تمہیں تمہاری بیوی، تمہارے بچوں کا خطرہ ہے، چھوڑو اسی جائیداد کو. اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہو، نہ انبیاء کی سنتوں کو مانتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ہجرت کی، اور محمد الرسول اللہ نے ہجرت کی. کیا یہ دو، موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی؟ ذرا پڑھ کے دیکھیے قرآن. تو ہجرت تو میں سمجھتا ہوں انبیاء کی سنت ہے کہ جس جگہ پہ اسلام کو پھیلانے کا امکان ختم ہو جائے، جہاں نبی کو قتل کر دینے کا پلان بنایا جائے، وہاں سے تو آپ کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. تو اگر میرے گھر پہ، میری جائیداد پہ، اب انڈیا پاکستان الگ ہوا، لوگ جائیدادیں چھوڑ کے نہیں گئے پاکستان کو، پاکستان سے جائیدادیں چھوڑ کے یہاں نہیں آئے، کاروبار چھوڑ کے ہجرت کریں نا. تو یہ لوگ ہجرت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو کیوں مروا رہے ہیں؟ قرآن نہیں پڑھے، قرآن کی دعوت نہیں دیے. پھر آؤں گا میں وہی سورہ اعراف کی 172 پہ، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا. آپ کو آپ کی زندگی بتا کے بھیجی گئی تھی، آپ راضی ہو کے یہاں پر آئے. آپ جب یہ امتحان دینے راضی نہیں ہوئے تو ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین. پھر میرے کو یہ نہیں بولنا تم لوگ، جانا ہے تو جاؤ، ابھی بول دو، نہیں تو مر جانا ہے ہمارے کو، تو میں تمہارے بچپن میں تم کو مار دوں گا. ہو سکتا ہے وہ بچے بولے ہوئے ہوں گے اللہ کو کہ بھائی یہ امتحان میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے، شعور آنے سے پہلے ہماری جان نکال لیجئے، آپ بلا لیجئے. تو اللہ تعالیٰ بولے گا نا بھائی میں تمہارے کو جو ہے جنت میں خادموں کی نوکری دے دوں گا. تو ٹھیک ہے نا بھائی، اچھی بات ہے نا، یہ بچے سب جنت میں جا رہے ہیں نا. مگر اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ تمہارے بڑے، ہاں جو ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بے بس ہے، باپ خود بے غیرت ہے، جانے تیار نہیں ہے، یہ بے بس ہے، تو اس کو نکال دے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن جس کی ذمہ داری تھی، جو اپنے بچوں کو، اپنے والد کو، والدہ کو، عورتوں کو لے کے جا سکتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا نا. تو وہ تو بتا دیا 97 میں. تو اس پورے کانسیپٹ کو، سیناریو کو دیکھیے، اور یہ پرسنل جھگڑا نہیں ہے. آج یہ لوگ حکومت کے لیول پہ آ کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ماریں گے، جوتے ماریں گے. پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ جیسا یہودیوں کو مارا گیا، ہر طرف سے بھگایا گیا، ہر طرف سے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے، کیونکہ نفرت ڈالی گئی تھی وہ روایتوں کو لے کے مدینے کی کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو کبھی دوست نہیں بنانا وغیرہ وغیرہ.
یہ آیتیں لے کے، یہ باتوں کو لے کے لوگوں میں اتنی نفرت پھیل گئی، بجائے پوری بات کمپلیٹ کمپیکٹ کے ساتھ بتاتے، نہیں بتائے تو لوگوں میں نفرت پیدا ہوئی، آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، ان کو مارا گیا، ہر طریقے سے بھگایا گیا، ہٹلر نے انہیں مارا، جو بھی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ اکٹھا ہوئے، پاورفل ہوئے، علم حاصل کرے، آپ بھی کرو۔ آپ اگر پاکستان الگ کرے تھے تو اتنا علم حاصل کرنا تھا، اتنا قرآن پہ عمل کرنا تھا، اتنا مومن بن جانا تھا کہ آپ کا معمولی 313 کی تعداد یہاں کے 1000 ہندوؤں پہ بھاری رہتی، پھر جنگ لڑتے تو پتہ چلتا۔ پھر اسلام نے کبھی بھی افینسو انداز میں تلوار نہیں اٹھائی، ڈیفینسو تلوار میں انداز میں اٹھائی، کہ ہم نے کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی، ہم پیار سے سمجھاتے رہے، ہم بولتے رہے، قرآن دیتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، منہ پہ تھوکے بھی تو ہم برداشت کر لیے، لیکن جب تم تلوار اٹھائیں گے تو ہماری جان بچانا پہلے ہمارے اوپر فرض ہے۔ جان بچاتے بچاتے ہم مریں گے تو شہید ہے، پھر جیت کے آگے تو غازی ہے۔ ہمیں تمہاری جان لینا ہمارا مقصد نہیں ہے، تمہیں جنت میں لے جانا مقصد ہے۔ بس یہ کچھ باتیں تھیں میرے بھائی آپ کے سوال کے جواب میں۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، پوری بات کو سنیے، قرآن کی آیتیں نکال کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ السلام علیکم۔